رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی یہ دعائیں آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو پریشانی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کا ترجمہ ہے، الہی آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب کمیوں سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ دعا کرنے کے آداب کچھ اس طرح سے ہیں۔ دعا مانگتے وقت اس کا بھی اہتمام کریں۔ 1. باوضو دعا مانگنا۔ 2. قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا۔ 3. دعا سے قبل کوئی عمل صالح کرنا۔ 4. دعا سے قبل خدائے پاک کی حمد و ثنا کرنا۔ 5. درود پاک پڑھنا۔ 6. نماز کے بعد دعا کرنا۔ 7. دعا کرنے والے کا حرام اور ممنوع چیزیں کھانے پینے اور پہننے سے بچنا۔ 8. خلوص وللہیت سے مانگنا۔ 9. حضرات انبیاء کرام کے وسیلے سے مانگنا۔ 10. ہاتھوں کو سینہ یا کندھے تک اٹھانا۔ 11. دل کی حاضری اور امید کے ساتھ مانگنا۔ 12. گناہ اور قطع تعلقی کی دعا نہ کرنا۔ 13. ناممکن چیزوں کا سوال نہ کرنا۔ 14. معمولی سے معمولی چیز بھی مانگنا۔ 15. دعاؤں میں جلدی نہ کرنا۔ 16. عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے مانگنا۔ 17. راحت میں بھی دعا کرنا، صرف پریشانی میں دعا کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ 18. تین مرتبہ مانگنا۔ 19. آواز کو پست رکھنا۔ 20. دعا کے قبول ہونے پر شکر ادا کرنا، اور 21. نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھانا۔ 22. گناہوں کا اقرار کرنا۔ 23. دعا مانگنے والے اور سننے والے کا آمین کہنا، اور 24. دعا سے فراغت پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ لیجیے اب یہ بھی سنیے، دعا قبول ہونے کے اوقات اور حالات، یعنی کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کا افضل وقت کون سا ہے، وہ یہ ہے: 1. اذان کے وقت۔ 2. اذان اور اقامت کے درمیان۔ 3. مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو اس کے بعد۔ 4. ہر فرض نماز کے بعد۔ 5. سجدوں میں۔ 6. تلاوت کلام اللہ کے بعد۔ 7. زمزم کا پانی پیتے وقت۔ 8. اجتماع مسلم میں ذکر کی مجلسوں میں۔ 9. اقامت نماز کے وقت۔ 10. بارش کے برستے وقت۔ 11. لیلۃ القدر میں۔ 12. عرفات کے دن۔ 13. رمضان المبارک میں۔ 14. جمعہ کے دن اور رات میں۔ 15. رات کا تہائی حصہ، اور 16. سحری کے وقت۔ یہ دعا قبول ہونے کے افضل وقت ہیں۔ اب لیجیے سنیے دعا کے قبولیت کے مقامات، یعنی جہاں پہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کن فیکن کی طرح۔ وہ جگہیں اس طرح سے ہیں: 1. طواف کی جگہ میں۔ 2. ملتجم کے پاس۔ 3. میزاب رحمت، یعنی پرنالہ کے نیچے، جب بارش ہوتی ہے تو پرنالہ سے پانی بہتے رہتا ہے۔
اور کعبہ شریف کے اوپر ٹھہرا ہوا پانی نیچے آنے کے لیے جو پرنالا رہتا ہے وہ بہنے لگتا ہے، تو اس کے نیچے دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ 4 بیت اللہ شریف کے اندر، 5 صفا و مروہ کے درمیان، 6 مقام ابراہیم کے پاس، 7 مزدلفہ میں، 8 مینا میں۔ یہ دعا کے 8 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے اور کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چونک جائیں گے یہ سن کے۔ جن جن آدمیوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے وہ ہیں: 1 مجبور آدمی، 2 مظلوم کی دعا چاہے فاجر ہو یا کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مظلوم اگر کافر بھی ہوا یا فاجر بھی ہوا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ 3 باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ 4 عادل بادشاہ کی دعا، یعنی جو انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ 5 نیک آدمی، 6 نیک اولاد، 7 مسافر کی دعا، یہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ 8 روزدار جب روزہ افطار کرے، یعنی افطاری کے وقت کی روزدار کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ 9 اپنے بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا، یعنی بھائی اگر اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کے غیر حاضری میں تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کو علم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 آسمانی کتابیں اتری ہیں اور صحیفے بھی اترے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے 1 رمضان کو اترنا شروع ہوئے۔ داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، وہ تاریخ تھی 6 رمضان۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، وہ تاریخ تھی 2 رمضان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، وہ تاریخ تھی 12 رمضان۔ رمضان یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو پسند فرمایا ہے اور اسی مہینے میں قرآن اترا، وہ لیلۃ القدر میں، یعنی آخری عشرہ جو رہتا ہے اس کی جو طاق رہتا ہے 23، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں شب قدر گھومتے رہتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ سب راتیں جاگیں اور لیلۃ القدر کا انتظار کریں، یعنی اس کو ڈھونڈیں، اور اسی راتوں میں کہیں پہ بھی وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ رمضان کی تاریخ 21، رمضان کی تاریخ 23، رمضان کی تاریخ 25، رمضان کی تاریخ 27 اور رمضان کی تاریخ 29 کی جو رات رہتی ہے اس میں کسی بھی ایک رات میں یہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور ہر سال یہ گھومتے رہتی ہے ان تاریخوں کے اندر۔ تو ہر روزدار کو چاہیے کہ 21 سے
29 तक इन रातों में इस लैलतुल क़द्र को तलाशें, और जब वो मिलती है तो आपके आँखों से आंसू बहने लगते हैं, आपके जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दुआ करते वक्त आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उस वक्त समझना कि ये लैलतुल क़द्र है। रमज़ान इस महीने का नाम इसलिए रखा गया कि रमज़ान का मतलब है जल जाना, राख हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोज़ों को जो फ़र्ज़ करके तकलीफ़ दी है इन रोज़ेदारों को, वो इसलिए कि उसने किए हुए गुनाह उसमें जल जाएं, राख हो जाएं, और वो ऐसा हो जाए जैसे कि अभी पैदा हुआ है। वो गुनाहों से पाक हो जाता है और हर तरफ से मुश्किल और परेशानी से उसको राहत मिलती है। इसलिए इस महीने का नाम रमज़ान रखा गया। अभी एक और दिलचस्प बात सुनिए। गौसुल आज़म महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पैर सब वलियों के सर पे है, उनको विलादत मिली एक रमज़ान को, और 3 रमज़ान को फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, और 17 रमज़ान को बदर की जंग हुई, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर फरिश्ते उतारे मुसलमानों की मदद के लिए, और ये 313 मुसलमान हज़ारों की फ़ौज को भारी हो गई। तो ये जो मंज़र शैतान देख रहा था कि घोड़ों के साथ फरिश्तों का लश्कर आसमान से उतर रहा है, तो एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे देखकर पूछते हैं कि ऐ शैतान तो कहाँ भाग रहा है? तो शैतान फरमाता है, जो मंज़र मैं अपने आँखों से अभी देख रहा हूँ वो कोई भी नहीं देख सकता, इंसान की ये बस की बात नहीं है। तो ये जो लश्कर का उतारा जाना शैतान ने देख लिया था, जो जंग बदर में उतरा था, और वो तारीख थी 17 रमज़ान में, और वहाँ पे मुसलमानों की फ़ौरन यानी बहुत जल्दी जीत हो गई थी, और बहुत सा माल गनीमत अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अता किया था। और एक बात सुनिए, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा मिला दीन इस्लाम को कि वहाँ से दीन इस्लाम पूरे दुनिया में फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया, और अब तक रुकने का नाम नहीं। वो तारीख थी 20 रमज़ान। इस 20 रमज़ान में फ़तेह मक्का हुआ, यानी मक्का की फ़तह हो गई। ये बिना जंग किए हुए मिला, यानी खून खराबा इसमें नहीं हुआ। एक जंग की नीयत से गए थे, लेकिन वहाँ पे जंग नहीं हुई, और बिना जंग किए हुए ये मक्का फ़तह हुआ। और एक टर्निंग पॉइंट, एक घुमा जो ऐसा दीन इस्लाम को मिला कि दीन इस्लाम दुनिया में फैलता ही गया, फैलता ही गया, और अब तक रुकने का नाम नहीं। और इस फ़तह की शान में अल्लाह तबारक ताला ने सूरह नस्र, जिसमें 3 आयतें हैं, उतारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इसका तर्जुमा है, शुरू
اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی سخت سے سخت مہم پر جانا ہوتا ہے، اور اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں تو اگر کوئی کاروباری مسئلہ ہے بہت سخت ہے اور اس میں اگر کامیابی چاہ کر بھی اور کوششوں کے باوجود بھی نہیں مل رہی ہے، تو ایک سنہرا موقع ہے۔ ابھی رمضان کا موسم چل رہا ہے، تو جس کی بھی ایسی حالت ہے کہ بھائی ابھی اس جنگ میں فتح حاصل کرنے ہیں، تو یہ سورہ نصر کی جو 3 آیتیں ہیں اس کو پڑھیں، پہلے نماز ادا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اور ان آیتوں کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کو لشکر بھیجے گا، یا جو بھی آپ کے کام میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں دور کرے گا، اور کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی سورہ کوثر کے بارے میں بھی ایک حدیث سن لیجیے۔ بہت سی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کوثر بہشت کی ایک نہر کا نام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، پھر سر اٹھا کر مسکرائے اور مسکرانے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ سورہ پڑھی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول ہی جانے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھ کو بہشت میں دی ہے، اس میں خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سورہ ہے، اس قرآن میں سب سے چھوٹی سورہ ہے، یہ کوثر، انا اعطیناک کل کوثر، یہ جو سورہ ہے یہ بار بار پڑھیں اور اس کی یعنی تلاوت بھی کریں اور اس کو تسبیح پہ اس کو ورد بھی کریں۔ یہ جو ابھی رمضان کا موسم چل رہا ہے اس میں یہ بہت تاثیر والی چیز ہے، اس کو ضرور آزمائیں اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، جتنا لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور حق سچائی کی گواہی دینے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے جگمگا دے، ہمارے اخلاق میں قرآن مجید کی تعلیم کی زینت پیدا فرما۔ اے اللہ، قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو تجھ سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا، اور قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت یعنی خوف کو دور کر دے۔ آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق یعنی ساتھی بنا دے، اور آگ سے بچنے کی ڈھال بنا، اور تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل یعنی راہ بتانے والا بنا دے، اور تمام بھلائیاں ہمارے لیے نامہ اعمال میں درج فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ سچے دل سے، صاف ستھری زبان سے، خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے ہم کو مالا مال کر دے، یعنی ہم کو یہ خوشخبری سنا دے۔ اور اے اللہ، تو نے درود و سلام کا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے،
جو تیری مخلوق میں سب سے افضل اور بہتر ہیں، اور تیرے لطف اور عنایت اور تیری مہربانی کی ہم کو پہچان کرانے والے ہیں، جو ہم سب کے سردار ہیں، اور اپنے عرش کا نور سے تو نے ان کو نوازا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ازواج مطہرات پاک بیویوں پر، ان کی اولاد پر، ان کے تمام اصحاب کرام نیک ساتھیوں تک پہنچا دے۔ سلام پر سلام اور بہت بہت سلام۔ آپ کا رخ دیکھ کر چاند کو چاندنی ملی، پھولوں کو زلف پاک کے صدقے میں تازگی ملی۔ آپ جو مسکرا دیے رات کو روشنی ملی، آپ کی جب نظر اٹھی دنیا کو زندگی ملی۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اے مبیں پہ زلف و پاک، زہد و رضا کی رات ہے، کون و مکاں کی آپ کے زیر قدم حیات ہے۔ مونس و بے کساں حضور آپ کی پیاری ذات ہے، آپ کا عشق و احترام باعث صد نجات ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ شمس و قمر سے روبرو کملی میں آمنہ کا لال، بعد از خدا بزرگ ہے جس کی نہیں کوئی مثال۔ چپ ہو تو عظمت جلال بولے تو رحمت جمال، جو ہے سراپا معجزہ وہ جو ہے پیکر کمال۔ صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آمین۔